اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ غزہ میں جاری جنگ کو فوری ختم کیا جائے۔ پاکستان فلسطین اور لبنان میں امداد بڑھائے گا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ جب بھی پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہوا تو پوری سیاسی قیادت اکٹھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا عالم اسلام مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے کہا پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی تھی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے کہا 1-2 جماعتوں کے علاوہ سب جماعتوں نے اے پی سی میں شرکت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان میں مسائل ضرور ہیں لیکن مسئلہ فلسطین کے معاملے پر پوری قوم ایک پیج پر ہے۔ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو نہیں بھولے۔ تحریک انصاف کا اے پی سی کا بائیکاٹ۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ کراچی میں خودکش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ دھماکے میں استعمال کی گئی گاڑی کا ریکارڈ مل گیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق حملے میں استعمال گاڑی شاہ فہد کے نام پر تھی۔ شاہ فہد کا نادرا ریکارڈ بھی مل گیا۔ بلوچستان میں نوشکی کا رہائشی تھا۔ گاڑی کی تفصیلات چیسس نمبر سے حاصل ہوئیں۔ نادرا ریکارڈ کے تناظر میں تحقیقات کا دائرہ کار بلوچستان تک پھیلا دیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 70 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ 12 گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 3 مکمل تباہ ہو گئیں۔ کراچی ایئرپورٹ سگنل پر دھماکے میں 2 غیر ملکیوں سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ اہلکار سمیت 17 زخمی ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی نے اسپیشل برانچ چائنا ڈیسک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ حکم نامے کے مطابق فواز شاہین ایئرپورٹ پر اے ایس یو اینڈ چائنا ڈیسک اسپیشل برانچ کے انچارج تھے۔ کراچی دھماکہ پاک چین دوستی پر حملہ قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کی شدید مذمت، کہا پاکستان اور چین قریبی شراکت دار اور آہنی بھائی ہیں۔ وزارت خارجہ چینی سفارت خانے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ مجید بریگیڈ سمیت بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دیں گے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا بزدلانہ واقعے میں ملوث عناصر پاکستانی نہیں ملک دشمن ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ عدلیہ کا بھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے۔ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ چیف جسٹس پاکستان کے محکمہ بہبود آبادی پنجاب ملازم نذر ثانی کے اس میں ریمارکس۔ اور شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کے دوران جڑواں شہروں میں 3 دن کی چھٹی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تعطیلات کی منظوری دے دی۔ ایس سی او کا پرامن انعقاد یقینی بنانے کے لیے 3 چھٹیاں دے دی گئیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 14، 15 اور 16 اکتوبر کو عام تعطیل ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار وطن، دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک بالکل ہم ہو جائیں، لیکن ان کے مسائل کو ہم اتنا نہ اون کریں کہ ہمیں ان کی مرضی کا نہیں پتا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے فیصلے اس کے اوپر ڈال دیں۔ بدقسمتی سے ادھر بات ہوئی، جب ظلم کی بات ہوگی، مظلوم کی بات ہوگی جو فلسطین اور اسرائیل کے نشان ہیں، اسی طرح جب کشمیر کا نام لیا جائے گا تو مظلومیت کا نشان ہے۔ اور احتساب ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ ہم کشمیر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔
ہماری شہرک جو پاکستان کے نظریے سے ہمیں دکھایا گیا ہے وہ شہرک تو ہم میرے خیال میں کھو چکے ہیں، لیکن اس شہرک کو کھونے کے ساتھ اگر ہم فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ادھر بیٹھے ہوئے ہم کشمیر کی آزادی کی بات ضرور کریں گے، اور وہ صرف وہ کشمیر نہیں جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہے۔ کشمیر کے 3 حصے بنا کے 3 لوگ قبضہ دار ہیں، وہ تینوں اپنا قبضہ چھوڑ کے کشمیر کی مرضی سے کشمیر کو اپنا فیصلہ کرنے دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک بھی ہے جو کہ مظلوم ہے، اور وہ ملک افغانستان ہے۔ اگر ادھر میں نے باتیں سنی، ہم اگر عرب ممالک میں ایک عام ملیشیا کو کہتے ہیں کہ مانے، تو کیا آپ افغانستان میں آرمڈ ملیشیا کو ماننے کو تیار ہیں؟ اور پھر وزیر اعظم صاحب، کیا آپ پاکستان میں آرمڈ ملیشیا ماننے کو تیار ہیں؟ کیونکہ نظریاتی طور پہ تمام آرمڈ ملیشیا ایک ہی بات کر رہی ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ خدا اور رسول کے نظام کو لا رہے ہیں۔ وہ اگر آرمڈ ملیشیا افغانستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، وہ آرمڈ ملیشیا اگر پاکستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ آرمڈ ملیشیا اگر عرب ممالک میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ٹی ٹی پی کو ماننے کو تیار نہیں تو میرے خیال میں ہم کسی بھی آرمڈ ملیشیا کے سپورٹ میں ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ شہری بھی مجھے بار بار وہ کر رہی ہے، لیکن میں 2 منٹ لوں گا، اور جب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر مجھے ٹائم پورا ملتا ہے۔ وہ گلا چیئرمین صاحب سے کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ سر، ایک موقع ہے، ہم سب اکٹھے ہیں، اور بالکل فلسطین کی بھی فکر ہونی چاہیے، ہر ملک اور ہر قوم جو مظلوم ہے اس کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اپنے ملک پہ بھی ہمیں نظر ڈالنا چاہیے۔ اس ملک کے لیے نہ ہمیں یو این کے پاس جانا چاہیے، اس ملک کے لیے نہ ہمیں کی اور ادارے انٹرنیشنل اداروں میں جانا چاہیے۔ اس ملک میں خدا نخواستہ غازہ سٹرپس بن رہے ہیں۔ 50 سال سے اس ملک کے اندر ایک طرح یا دوسری طرح آپ کے 2 پورے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا غازہ سٹرپ کا مثال دے رہے ہیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ 50,000 لوگ فلسطین میں شہید ہوئے ہیں، کیا آپ کے پاس وہ نمبرز ہیں کہ پختونخوا اور بلوچستان میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ تو میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت وقت اور تمام تر پاکستان کے اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ آج اگر ہم جو رونا فلسطین کے لیے رو رہے ہیں، خدا نخواستہ 50 سال بعد کہیں ہم بلوچستان یا پختونخوا کے لیے بھی یہی رونا نہ رو رہے ہوں۔ ایک میری گزارش یا رائے میں کہوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم تو ایسے ملک ہیں کہ قرض دار بھی ہیں اور سب کچھ، لیکن اس ملک نے ایک کام جو بڑا بہترین کیا ہے اس کو جہاد بولتے ہیں، اور 50 سال سے اس ملک نے جہاد کو پروموٹ بھی کیا ہے۔ 50 سال سے اس ملک نے جہادی ایلیمنٹ کو پروموٹ کیا ہے۔ 50 سال سے اس ملک نے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا، بلوچستان اور افغانستان میں جہاد، مسلمان زمینوں پہ جہاد کیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں۔ صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کچھ ٹکٹے مکٹے آپ مان لیں، کچھ ہم مان لیں گے، اور جو 50 سال سے مسلمانوں پہ جہاد کر رہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جہاد اب اسرائیل میں جا کے لازمی کریں۔ یہ راستہ ہمارے پاس ہے، اور ان سب کو اسرائیل بھیجیں تاکہ یہ اسرائیل میں جہاد کرے۔ تھینک یو جی۔